ناظرین، ماہ رمضان نہایت ہی مبارک مہینہ ہے جس کے دن میں روزہ فرض اور اس کی راتوں میں تراویح مسنون ہے۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جس میں شب بیداری کا ثواب 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 راتوں یا 1000 دنوں سے نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے اس میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور اہل اسلام کے لیے جنت کے دروازے کھولے جاتے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب اسباب رحمت اور مغفرت ہیں۔ جود خداوندی کا بحر کرم جوش میں ہے، اور ہر روز ملائکہ کے ذریعے منادی کرائی جاتی ہے کہ اے طالب خیر سامنے آ اور متوجہ ہو، اے طالب شر بس کر، گناہوں سے تائب ہو کر اطاعت اور نیکی کی زندگی کو اختیار کر۔ رمضان المبارک زندگی میں انقلاب لانے، دلوں کا رخ مولا کریم کی طرف پھیرنے، دوزخ سے آزادی حاصل کرنے اور جنت کو فضل خداوندی سے حاصل کرنے کا انتہائی اہم وقت ہے۔ ممکن ہے کہ کسی کی زندگی کا یہ آخری رمضان ہو۔ موت کے بعد کروڑوں حسرتوں اور آرزوؤں کے باوجود ایک سجدہ بھی کرنا چاہو گے، یہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا چاہو گے تو یہ ثواب حاصل نہ ہو سکے گا۔ نیکیوں کا ایسا بازار پھر کبھی بھی اور کہیں بھی نصیب نہ ہو سکے گا، اس لیے اسے غنیمت سمجھو۔ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کے چاند نظر آنے پر یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کی کیا حقیقت ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ کاش سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ پھر ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، رمضان کے بارے میں ہمیں کچھ بتلائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے لیے جنت شروع سال سے اخیر سال تک سجائی جاتی ہے۔ جب رمضان شریف کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش اعلیٰ کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس سے جنت کے درختوں کے پتے ملنے اور بجنے لگتے ہیں، اور حوریں عرض کرتی ہیں کہ اے ہمارے رب، اس مبارک مہینے میں ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے کچھ شوہر مقرر کر دیجئے جن سے ہم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں اور وہ ہم سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان شریف کا روزہ رکھے مگر یہ کہ اس کی شادی ایسی حور سے کر دی جاتی ہے جو ایک ہی موتی سے بنے ہوئے خیمے میں ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہے، حور مقصورات فی الخیام، یعنی حوریں خیموں میں رکی رہنے والی۔ ان خیموں کے بارے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث میں یہ تفصیل آئی ہے کہ یہ موتی سے بنے ہوئے بہت طویل و عریض خیمے ہوں گے۔ ان عورتوں میں سے ہر عورت کے جسم پر 70 قسم کے لباس ہوں گے، جن میں سے ہر لباس کا رنگ دوسرے لباس سے مختلف ہوگا، اور انہیں 70 قسم کی خوشبو دی جائے گی جن میں سے ہر عطر کا انداز دوسرے سے مختلف ہوگا، اور ان میں سے ہر عورت کی خدمت اور ضرورت کے لیے 70,000 نوکرانیاں اور 70,000 خادم ہوں گے۔ ہر خادم کے ساتھ ایک سونے کا بڑا پیالہ ہوگا جس میں کئی قسم کا کھانا ہوگا، اور وہ کھانا اتنا لذیذ ہوگا کہ اس کے آخری لقمے کی لذت پہلے لقمے سے کہیں زیادہ ہوگی، اور ان میں سے ہر عورت کے لیے سرخ یاقوت کے تخت ہوں گے۔ ہر تخت پر 70 بسترے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے، اور ہر بسترے پر 70 گدے ہوں گے، اور اس کے خاوند کو بھی اسی طرح سب کچھ دیا جائے گا، اور وہ موتیوں سے جڑے ہوئے سخت یاقوت کے ایک تخت پر بیٹھا ہوگا۔ اس کے ہاتھوں میں 2 کنگن ہوں گے۔ یہ رمضان المبارک کے ہر روزے کا بدلہ ہے، خواہ جو شخص بھی روزہ رکھے۔ اور ہاں، روزے دار نے روزے کے علاوہ جو نیکیاں اور اعمال صالحہ کیے ہیں ان کا اجر و ثواب اس کے علاوہ ہے۔ مذکورہ ثواب صرف روزے رکھنے کا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بابرکت مہینہ ایمان و تقوی کا مہینہ ہے۔ ہر بندہ مومن اس میں اپنی اپنی ہمت اور ظرف کے مطابق اس کی برکتوں سے لطف اندوز ہوگا۔ جس شخص کے دل میں ایمان کی معمولی سی بھی رمق باقی ہو، اس مہینے میں معمولی ایمانی صلاحیتیں بھی ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان شریف کے متعلق میری امت کو خاص طور پر 5 چیزیں دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی، یعنی روزے دار کے منہ کی بدبو جو بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجھ سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعائیں مغفرت کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ جنت ہر روز ان کے لیے سجائی جاتی ہے۔ پھر حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ اس ماہ مبارک میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ یعنی رمضان میں شیاطین قید ہونے کی بنا پر روزے داروں کو گناہوں پر زیادہ نہیں ابھار سکتے، لیکن انسان کا نفس گناہ کرانے میں شیاطین سے کم نہیں ہے، اور گناہوں کا چسکا بھی گناہوں کی پٹری پر چلاتا رہتا ہے۔ تاہم پھر بھی گناہوں میں کچھ نہ کچھ کمی اور عبادت کی کثرت کا ہر شخص مشاہدہ کرتا ہے۔
رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا کہ نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے، اس لیے آپ خود کو رمضان کی برکات حاصل کرنے کے لیے تیار کریں۔ رمضان المبارک جیسے عظیم بابرکت و مقدس مہینے میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے سچی اور پکی توبہ طلب کرے، اور یہ مقدس مہینہ جو سراپا نیکیوں، قرآن کریم اور مغفرت و بخشش کا مہینہ ہے، جس میں سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں وہ پورے مہینے کے ایک ایک منٹ و سیکنڈ کو قیمتی بنانے کی پلاننگ اور منصوبہ بندی کرے، اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے اس ماہ مبارک کے بے انتہا فیض و برکات سے فائدہ اٹھانے کی بے انتہا کوشش کرے۔